والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. برادران اسلام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل کے روز عشاء کے وقت، آج کون سا دن ہے؟ دن کو منگل تھا، منگل کا دن تھا اور رات عشاء کی، پھر بدھ کی رات ہو گئی. منگل کے روز عشاء کے وقت، یعنی دن منگل کا تھا اور رات بدھ کی تھی، یعنی آج ہی کی رات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سماعت کریں. اور قدرتی طور میں نے جو ہی صفحہ پلٹا تو یہی باب سامنے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. منگل کے روز عشاء کے وقت، ابھی ہم نے عشاء پڑھی ہے، 18 ذی القعدہ سن 545 ہجری کو مدرسہ میں ارشاد فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کیا ارشاد فرمایا؟ اب سماعت کرے. وہ بیان جو آج ہی کی رات اتنا عرصہ پہلے میرے غوث لجپال نے بغداد شریف میں واعظ فرمایا تھا، وہی واعظ آپ سماعت کریں. کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک اس بات کی مستحق ہے کہ اسی سے خوف اور امید رکھی جائے. ایک ایک جملہ کی طرف غور کرو، سمجھنے ہو نا. اللہ تعالی کی ذات پاک اس بات کی مستحق ہے کہ اسی سے خوف اور امید رکھی جائے، اگرچہ دوزخ اور وحشت وجود میں نہ آتے. اسی کی ذات کی رضامندی کے لیے تابعداری کرو. اس کے عذاب اور ثواب سے کیا مطلب؟ نہیں، دوسرے لفظ حضور غوث پاک اے فرمانے کہ جنت دوزخ نے حوالے نال یہ چیز نہ کی جائے، بلکہ اللہ نے رضا نہیں خاطر عبادت کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو. آگے فرماتے ہیں تابعداری یہی ہے کہ امر بجا لاؤ اور منع کیے سے باز رہو. جس چیز نہ اللہ تبارک و تعالی حکم صادر فرمایا وہ کرو، تے جس تو منع کیتا ہے اس تو منع ہو جاؤ. یہ تابعداری ہے. اس کی قضاؤں پر صبر کرو، اس کی قضاؤں پر صبر رکھو، اس کے آگے توبہ کرو. غوث پاک کیا فرمانے اس نے آگے توبہ کرو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سارے پڑھی گنو نا. غوث پاک نے حکم نہیں ہونی تعمیل کری گنو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ماتے اس کے آگے توبہ کرو، اس کے سامنے گریہ و زاری کرو. گریہ زاری روو اللہ نے بارگاہ چ. اپنے دلوں اور آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اپنے دلوں اور آنکھوں سے آنسو بہا کر اس کے آگے ذلیل ہو جاؤ. غوث پاک کیا فرمانے فقط اکھاں نال آنسو نہ نکلن، دلاں وچوں آنسو نکلن. اس طرح رب تبارک و تعالی بارگاہ گریہ و زاری کرو اور اپنے آپ کی ختم کری چھوڑو اللہ نے بارگاہ چ.
ذلیل کرو اپنے آپ کی، اپنے نفس کی، دوسرے لفظوں میں اپنے نفس کی مارو. رونا عبادت ہے. جو کتنا خوبصورت جملہ. سبحان رونا عبادت عبادت ہے. رونے کی کوشش کرے کرو. انشاءاللہ. ذکر پاک ہوئے اس ٹائم اللہ تبارک و تعالی بارگاہ گریا اور زاری اکھاں چوں آنسو آننے کی کوشش کرو کہ غوث پاک فرمانے رونا عبادت عبادت ہے. اور ان کی ساری عبادت بکثرت کرنے کو کہتے ہیں. اگر تم توبہ اور نیک نیت اور اعمال عمدہ پر فوت ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع عنایت فرمائے گا. سبحان اللہ. مرنے نے ٹائم پر تسنی کیفیت کے جی ہوئے نیک نیت ہوئے اور اعمال عمدہ ہوئے، اعمال خراب نہ ہوئے. آج ایسا نہیں کہ کیفیت اس نے اعمال کے جن موت نہیں فکر ہی کو نہیں. محفل پاک وچ بیٹھے ہاں ایسی بئی دنیا گلاں سماعت کرنے ہاں پھر بھی ایسا کی اس طریقے نے بھی کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہونی الا ماشاء اللہ کہ جہنم نے عذاب نہیں بعض اوقات لیکچر ہونا اس وقت کیفیت کیسی ہونی چاہیے. وہ بزرگ نے ایک واقعہ دسا سی کہ اتنے زیادہ روئے کہ آپ نے چھت پہ پانی نیچے آسمانہ پانی نیچے گرنا شروع ہوئی. اتنی بزرگ ہستیاں اصل کی ہسنا تو زیادہ اشنا رونا کٹ اشنا مسکرانا بار بار ہسنا. لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف اور اللہ نے گرفت اور او جہنم نے کیفیات پھر قبر نہ عذاب اسنی طرف اگر دھیان ہوئے تو پھر کیسی کیفیت ہونی چاہیے غمگین افسردہ تاکہ وہ انسان محسوس کرے اور پھر وہ محسوس کرنے تو بعد پھر گناہ نے قریب نہ جائے. آپ فرماتے ہیں اگر تم توبہ اور نیک نیت اور اعمال عمدہ پر فوت ہوئے سب تو پہلا توبہ سچے دل نال توبہ پھر نیک نیت بھی ٹھیک ہوئے اعمال کیتے ہوں لیکن بد نیت نہیں ہوئی تے نیت کی خالص رکھیا ہوئے اور اچھے اعمال پر اگر تم فوت ہوئے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں نفع عنایت فرمائے گا پھر اس نے فائدہ سے پوچھ سی اور مظلوموں کی جزا تمہیں حاصل ہوگی کیونکہ اللہ کے پاس تمہارے سوا ایسے تابعدار نہیں ہیں جن پر اپنی رحمت اور شفقت ظاہر فرمائے. اس کی محبت دنیا اور آخرت میں لازم جانو. اپنے سب شغلوں سے محبت کا شغل بڑا سمجھو. یہ محبت نہایت ضروری ہے، یہ تمہیں نفع دے گی. سب خلقت تمہیں اپنا بنانا چاہتی ہے اور اللہ تم کو تمہارے لیے چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے جملے نے سب خلقت تمہیں اپنا بنانا چاہتی ہے اور اللہ تم کو تمہارے لیے چاہتا ہے. اے قوم غوث پاک سبھی کو مخاطب کرتے ہیں، اے قوم تمہارے نفس خود خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، تمہارے نفس خود خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور تمہیں خبر تک نہیں کیونکہ وہ امور الہی پر جبر کر کے اللہ کی منشا کے خلاف کرنا چاہتے ہیں. اور شیطان راندہ درگاہ سے پیار رکھتے ہیں، اللہ سے پیار نہیں رکھتے اور قضاء الہی کے نزول کے وقت موافقت اور صبر نہیں کرتے بلکہ خلاف اور نزا کرتے ہیں. نفسوں کو اسلام کی خبر نہیں، نام اسلام پر قناعت کر رکھی ہے، یہ کچھ بھی مفید نہیں اور نہ اس سے کچھ منفعت اٹھا سکتے ہیں. بیٹا خوف کو لازم سمجھ، خوف کو لازم سمجھ، نہ ڈر نہ ہو یہاں تک کہ رب سے ملاقات کرے. اپنی نیت اور دل کے ثابت قدموں سے اس کے سامنے قرار پکڑے اور امان کا پروانہ تمہارے ہاتھ میں ہو.
اس وقت تم بے خوف ہو سکتے ہو. فرمانے جسے تو کامیابی نہ پروانہ اپنے ہاتھ وچ رکھ سے نا اس ٹائم بے خوف ہویا کہ میں ہن جنت نہ پروانہ ملی گیا, میں جنت نہ موجدہ ملی گیا مکی تو میں جنت ہی جانا. سبحان اللہ. اس تو پہلا ڈرنا رو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف دل وچ رکھ. جب امان کا پروانہ تمہارے ہاتھ میں ہو اس وقت تم بے خوف ہو سکتے ہو. جب امن ملا تو اس کے پاس بھلائی بکثرت دیکھو گے. جب امن ملا تو برقرار رہو گے, کیونکہ وہ نعمت دے کر چھینا نہیں کرتا ہے. جب بندے کو برگزیدہ کرتا ہے تو قریب اور نزدیک کر لیتا ہے. سبحان اللہ. جب کسی قسم کا خوف غالب آئے تو خوف کو دور کر کے قلب اور باطن کو سکون و اطمینان بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک سبحان اللہ. جملے دیکھو کتنا وزن غوث پاک نے فرمودا. سبحان اللہ. بندے اور خدا میں یہی حالت سکون و اطمینان ہمیشہ رہتی ہے. تجھ پر افسوس. کس پر افسوس؟ سماعت کرو پھر اگلے جملے. تجھ پر افسوس جاہل, تو حق سے منہ پھیر کر اس کو اپنے دل کی پس پشت ڈال دیتا ہے. انہیں الفاظ خود سوچو کہ اساں پر جسماں دے نہیں ہونے پہ کیا فرمانے. تجھ پر افسوس جاہل, تو حق سے منہ پھیر کر اس کو اپنے دل کی پس پشت ڈال دیتا ہے اور مخلوق کا بندہ بن جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظ غوث پاک کے جملے کیا نے جڑے حق بات تو منہ پھیرنے, حق بات جڑا رب تبارک و تعالی نے کلام آخنا پیا اس تو منہ پھیری تے دنیا نہیں فرمائشاں پوریاں کرنے, دنیا نہیں طرف بندہ بنی جانا, دنیا نہیں اللہ بنسی اس کی آنے پہ جائل ہیں. تو جب دنیا میں بندہ بنتے ہیں حق کی پسے پشت ڈالے ہے تو استغفر. دوبارہ یہ الفاظ سماعت کرو. اپنے گریبانہ چساں کی جانکی دا سا کی تکنا چاہیے نا کہ اساں پر یہ الفاظ چسپاں تے نہیں ہونے پہ. تجھ پر افسوس جاہل, تو حق سے منہ پھیر کر اس کو اپنے دل کے پسے پشت ڈال دیتا ہے اور مخلوق کا بندہ بن جاتا ہے. اللہ والے حق تعالی کی خدمت میں رہے, ان کے دل اس کے قریب ہوئے, معرفت کا ارادہ کیا اور معرفت حاصل ہوئی. جب ان میں سے کوئی شخص عارف الہی ہو جائے, نفس اور حرص اور شیطان کی محاربہ سے فارغ ہو کر دنیا سے نجات حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عارف درگاہ خدا بندی سے شغل کے لیے کوئی کام مانگتا ہے, اس کو حکم ہوتا ہے کہ واپس جا کر مخلوق کی خدمت کرو, ان کو اپنی ہماری طرف لوٹاؤ, ہمارے چاہنے والوں اور ارادت مندوں کی خدمت کرو. تم اللہ والوں کے کاموں سے بالکل غافل ہو.